بسم اللہ الرحمن الرحیم شہد اللہ انہ لا الہ الا ہو والملائکۃ واولو العلم قائما بالقسط لا الہ الا هو العزیز الحکیم صدق اللہ العظیم۔ دوستو، اس آیت شریفہ کی اور اس کے بعد کی آیتوں کی بھی پچھلے ہفتے تلاوت ہوئی تھی، لیکن تفسیر نہیں ہوئی تھی، ترجمہ نہیں ہوا تھا، تو میں نے آگے آیات نہیں پڑھی، بس اسی ایک آیت کی تلاوت پر اکتفا کیا۔ سب سے پہلے اس آیت شریفہ کا شان نزول سنیے۔ شان نزول بہت دنوں سے آیا نہیں، یا میں نے صاف اس کو بیان نہیں کیا۔ آج میں پھر پرانی بات یاد دلاتا ہوں آپ کو۔ شان نزول کہتے ہیں وہ قصہ، وہ واقعہ، وہ موقع جس موقع پر یہ آیت شریفہ نازل ہوئی، اس کو کہتے ہیں شان نزول۔ تو اس آیت شریفہ کے نازل ہونے کا قصہ، واقعہ یا موقع یہ ہے کہ ایک مرتبہ دو یہودی عالم مدینے کے پاس سے گزرے، تو انہوں نے مدینہ بستی کو دیکھ کر آپس میں ذکر تذکرہ کیا کہ یہ بستی تو ایسی بستی معلوم ہوتی ہے جو بستی نبی آخر الزماں کا مقام ہجرت ہوگا۔ ہاں، یہ الفاظ ذرا سے بھاری ہو گئے۔ یہ بستی تو ویسی بستی معلوم ہوتی ہے جس جگہ پر ہجرت کے بعد آخری نبی قیام کریں گے۔ انہوں نے بستی کو دیکھ کر آپس میں یہ ذکر کیا۔ یہ بات شاید پہلے میں نے آپ کو بتائی ہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو کیا، آپ کے صحابہ، آپ کی بستی، ان سب کا ذکر تذکرہ پہلی کتابوں میں بڑی کثرت سے کیا ہے، بہت کثرت سے کیا ہے۔ اسی واسطے سے بہت سے یہودی قبیلے مدینے کے آس پاس آ کر آباد ہو گئے تھے کہ انہوں نے مدینے کی بستی کو ایسی ہی بستی پایا تھا جس بستی کی کا ذکر پہلی کتابوں میں تھا کہ یہاں نبی، آخری نبی ہجرت کر کے آئیں گے، قیام کریں گے۔ بہرحال انہوں نے آپس میں تذکرہ کیا کہ بستی تو ایسی بستی معلوم ہوتی ہے جس میں آخری نبی قیام کریں گے ہجرت کے بعد۔ جب وہ اور آگے بڑھے تو ان کو معلوم ہوا کہ اس بستی میں ایک شخص ہے جو یہ کہتا ہے کہ میں اللہ کا نبی ہوں۔ تو وہ اور آگے بڑھے اور اس شخص کی تلاش میں نکلے اور اس شخص کے پاس پہنچے۔ ان سے پوچھا کہ آپ نبی ہیں؟ کہا ہاں میں نبی ہوں۔ آپ محمد ہیں؟ انہوں نے کہا ہاں میں محمد ہوں۔ انہوں نے کہا آپ احمد ہیں؟ آپ نے فرمایا ہاں میں احمد بھی ہوں، کہ پہلی کتابوں میں آپ کے دونوں نام آئے ہیں، محمد بھی اور احمد بھی۔ جب یہ بات ہو گئی، اس کے ساتھ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ انور اور آپ کا قد و قامت وغیرہ دیکھا، اور اس میں وہ صفات دیکھی جو نبی، آخری نبی کی تھی، تو ان کو قریب قریب یقین ہو گیا کہ آخری نبی یہی ہے۔ پھر انہوں نے امتحان کے طور پر کہیے یا اطمینان کے طور پر کہیے، یہ کہا کہ آپ یہ بتاؤ کہ سب سے بڑی گواہی کون سی گواہی ہے؟ تو دیکھو،
یہ ایک ایسا گول مول سا لفظ ہے جس کو زبان میں، علمی زبان میں کہتے ہیں کہ مجمل سا لفظ ہے، گول مول سا لفظ ہے کہ اکثر و بیشتر یہ سوال ہی سمجھ میں نہیں آتا، جواب تو کیا دے آدمی یہ۔ لیکن چونکہ وہاں تو معاملہ دوسرا تھا، فوراً ہی جبریل آئے اور یہ آیت شریفہ لے کر آئے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سامنے یہ آیت شریفہ پڑھی۔ انہوں نے کہا بے شک آپ نے صحیح کہا۔ تو اس کا مطلب یہ سمجھے اب ہم کہ یہ سب سے بڑی گواہی ہے۔ ترجمے سے آپ کو معلوم ہو جائے گا، تفسیر سے انشاءاللہ اور کچھ زیادہ معلوم ہو جائے گا۔ ایک تو بات یہ سمجھیے اور دوسری بات اور سنیے گا۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو شخص نماز کے بعد یہ آیت شریفہ جو پوری میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، شہید اللہ انہ لا الہ الا ہو والملائکۃ واولو العلم قائما بالقسط لا الہ الا هو العزیز الحکیم، یہ آیت شریفہ پڑھے اور الحمد شریف پڑھے اور آیت الکرسی پڑھے اور اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر تولج اللیل فی النہار وتولج النہار فی اللیل وتخرج الحی من المیت وتخرج المیت من الحی وترزق من تشاء بغیر حساب۔ یہ آیتیں ہوئی، جو ہر نماز کے بعد یہ آیتیں پڑھے تو اللہ تبارک و تعالی ایک تو اس کے گناہ معاف فرما دے گا اور اس کی 70 حاجتیں پوری کرے گا۔ ان حاجتوں میں سے ایک حاجت یہ بھی ہے کہ اللہ اس کی مغفرت کر دے گا۔ گناہ کا معاف کرنا الگ ہے، مغفرت الگ ہے۔ مغفرت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جہنم سے بچا کے جنت میں بھیج دے گا، مغفرت کا یہ مطلب ہوتا ہے، اور گناہ معاف ہونے کا وہ بھی مغفرت میں داخل ہے۔ یہ تو دیکھو ایک خاص فائدے کی بات بتاؤں آپ کو، جن حضرات کو یہ چیزیں یاد نہ ہوں وہ یاد کر لیں، اور حضرت اقدس حضرت حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی نور اللہ عمر قدر ارشاد فرماتے ہیں اگر کسی عمل پر پوری پابندی بھی نہ ہو، یعنی ہمیشہ نہ پڑھے، تو اس کے چھوڑنے کی بھی پابندی نہ ہو، یعنی ہمیشہ چھوڑے بھی نہیں۔ اب بات سمجھ میں آ گئی ہوگی، جیسا کہ اگر اس پر پوری پابندی نہ ہو یعنی ہمیشہ نہ پڑھے، تو اس کے چھوڑنے کی بھی پابندی نہ ہو کہ ہمیشہ چھوڑ دے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب موقع ہو پڑھ لے، یہ تو پڑھے پابندی سے، نہیں تو کم سے کم جب موقع ہو جب پڑھ لے، جب یاد آ جاوے جب پڑھ لے، جب فرصت ہو جب پڑھ لے۔ لہذا اس کا بھی یاد کر لو، اور جب جب فرصت ہو جب موقع ہو ان کو پڑھ لیا کرو۔ اور بھی کچھ چیزیں بتائی تھی آپ کو نماز کے بعد پڑھنے کی، اور ان میں سے وہ الگ چیز وہ 3 سورتیں ہیں، قل هو اللہ احد، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، وہ بھی پڑھنے کی ہیں۔ تو دیکھو یہاں بیٹھو اطمینان سے پڑھو، تو اس سے تو بڑھیا مزہ ہے ہی نہیں۔ نہیں تو سنت نفل جو بھی آپ کو پڑھنی ہے پڑھو اور چل دو، اپنی دکان پہ جاؤ، اپنے کام پہ جاؤ، چلتے راستے میں ہی نہ پڑھ لو۔ یہ ہے، ہمیشہ نہ پڑھی جاوے تو کبھی کبھی پڑھ لو، جیسے کہ ابھی میں نے آپ کو بتایا اللہ تبارک و تعالی بہت کچھ عطا فرماوے گا، یعنی جیسا ہمارا عمل ہوگا اس سے بہت کچھ زیادہ عطا فرماوے گا۔ تو اس کی اہمیت بھی آپ کے سامنے آ گئی اور اس کی فضیلت بھی آپ کے سامنے آ گئی، اور انشاءاللہ العزیز اس پر ہم عمل بھی کریں گے۔ اب اس کا ترجمہ سنیے گا، بالکل سیدھا ترجمہ سنیے گا پہلے، پھر مطلب بناؤں گا۔ اللہ گواہی دیتا ہے یہ کہ اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، اور یہی گواہی دیتے ہیں تمام فرشتے، اور یہی گواہی دیتے ہیں تمام علم اور عقل والے لوگ۔
اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہ وہ اپنی مخلوقات اور کائنات کا بڑے اعتدال کے ساتھ انتظام کرنے والا ہے۔ اللہ کے اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، اور وہ زبردست ہے، بڑے غلبے والا ہے، اور حکمت و دانائی عقل مندی کی باتیں جاننے والا ہے، حکمت و دانائی والا ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات بیان کی۔ اللہ گواہی دیتا ہے کہ اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ ہمیں کیسے معلوم ہوا کہ اللہ گواہی دیتا ہے؟ ہمیں کیسے معلوم ہوا کہ اللہ یہ گواہی دیتا ہے؟ اس واسطے کہ یہ بات پوری چرچا میں ہے، اور سب کو معلوم نہیں تو بہت لوگوں کو معلوم ہے، اور علم والوں کو سب کو معلوم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام انبیاء پر یہ وحی نازل فرمائی، اور تمام انبیاء یہی کہتے تھے کہ اللہ نے میرے پاس یہ پیغام بھیجا ہے کہ عبادت کے لائق اس کے سوا، میرے سوا اور کوئی نہیں ہے۔ یہ ہے جتنی بھی آسمانی کتابیں نازل ہوئی سب میں یہ بات لکھی ہے کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ میں پہلے آپ کے ذہن میں یہ بات اچھی طرح اتارنے کے واسطے ایک قصہ سنا دوں جو آپ نے سن بھی رکھا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام عرض کرتے ہیں، اے اللہ مجھے کوئی مخصوص ایسے کلمات بتا دیجئے جس سے میں تجھے یاد کیا کروں، مجھے کوئی ایسا کلمہ، ایسی کوئی دعا، ایسے کوئی الفاظ بتا دیجئے خاص جن سے میں تجھے یاد کیا کروں۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اے موسیٰ کثرت سے لا الہ الا اللہ کہا کرو۔ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول یہ کلمہ تو آپ کی ساری مخلوق پڑھتی ہی ہے، سب بولتے ہیں، میں تو کوئی آپ کے خزانے سے کوئی خاص بات چاہتا ہوں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اس سے زیادہ خاص بات اور کوئی نہیں۔ یہ حدیث پاک میں نے آپ کو اس لیے سنائی کہ موسیٰ علیہ السلام یہ فرما رہے ہیں کہ یہ کلمہ تو تیری ساری مخلوق پڑھتی ہی ہے۔ یہ تو تمام انبیاء کرام علیہ السلام کے پاس اللہ کی یہ وحی آتی تھی، اور تمام انبیاء کرام علیہ السلام اللہ کا یہ کلام اور اللہ کا یہ پیغام انسانوں تک پہنچاتے تھے۔ تو یہ مشہور ہے کہ اللہ یہ کہتا ہے۔ یہی بتا دوں میں آپ کو، دیکھو اپنی بات نہ کر کے اگر بڑوں کی بات کی جاوے تو بہت اچھی بات ہے۔ ہاں خیر، ابھی 2-3 سال پہلے ہی انتقال ہوا ہے حضرت مولانا مفتی سعید احمد صاحب پالن پوری، یہ دارالعلوم دیوبند کے شیخ الحدیث بھی تھے، صدر المدرس بھی تھے، اور میری جانکاری کے مطابق تو ہمارے ہندوستان میں 2 بزرگ تھے، ایک حضرت مولانا یونس صاحب شیخ الحدیث مدرسہ مظاہر العلوم سہارنپور، ان سے زیادہ علم حدیث کا بڑا عالم تو پوری دنیا میں نہیں تھا ہماری معلومات کے مطابق، اور میری اپنی معلومات کے مطابق دین کا صحیح علم اور صحیح سمجھ رکھنے والا بالکل پکا مفتی سعید احمد صاحب سے زیادہ بڑا کوئی عالم نہیں تھا۔ دونوں اللہ کو پیارے ہو گئے کچھ دن پہلے۔ انہوں نے بتایا، انہوں نے ذکر کیا کہ میں امریکہ میں تھا، وہاں ایک یہودی عالم نے مجھے اپنے ہاں بلایا مذاکرے کے واسطے، کہہ لو بات چیت کے واسطے، آج کل کے اس طرح میں کوئی لوگ اسے ڈائیلاگ کہیں، چلو جو بھی کچھ کہیں، وہاں سے بلایا، میں وہاں پہنچا، ان سے بات چیت ہوئی۔ خیر، انہوں نے جتنی بات بیان کی اس میں سے اتنی بات یہ ہے کہ میں نے ان کو یہ کہا کہ آپ مجھے اپنے عقائد کی فہرست دیجئے گا،
عقیدہ تو جانتے ہیں نا آپ کسے کہتے ہیں عقیدہ، کہ یہودیوں کے جو عقیدے ہیں آپ مجھے ان کی لسٹ دیجیے گا پہلے، پھر آگے بات ہوگی۔ تو انہوں نے ایک لسٹ اور ایک فہرست مجھے تھمائی جس میں یہودیوں کے عقیدے لکھے ہوئے تھے، لیکن خاص بات یہ فرمائی انہوں نے کہ اللہ کی ذات کے متعلق جو عقیدے اسلام کے ہیں وہی عقیدے یہودیوں کے بھی ہیں۔ یوں بیان کیا انہوں نے۔ یہ ایک بات ہے جو انہوں نے اپنی فہرست سے نکال دی ہوگی۔ قرآن پاک میں آیا ہے کہ حضرت عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا مانتے تھے یہودی۔ تو بہرحال اللہ کے فضل سے، اسلام کی اشاعت اور تبلیغ سے اور قرآن پاک کی دلیلوں سے یہ بات خوب کھل کر سامنے آ گئی، کوئی مانے یا نہ مانے، کہ اللہ اکیلا ہے، نہ اس سے کوئی پیدا ہوا نہ وہ کسی سے پیدا ہوا۔ تو یہودیوں نے اپنے عقیدے میں سے اس کو تو نکال دیا۔ البتہ اب ان کے جو عقیدے ہیں، جن کو اپنا عقیدہ مانتے ہیں اللہ کی ذات کے بارے میں، وہی عقیدے ہیں جو مسلمانوں کے ہیں۔ اور یہ بات میں نے آپ کو اس لیے سنائی تاکہ یہ بات سمجھ میں آ جاوے کہ تمام انبیاء کے ہاں لا الہ الا اللہ ہے، یہ ہے، اور یہ سب اللہ تبارک و تعالیٰ کا پیغام جو ان کے پاس آتا تھا وہ ہے۔ تو اللہ گواہی دیتا ہے کہ اس کے سوا اور کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ اب آگے چلتے ہیں۔ اور فرشتے بھی گواہی دیتے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ ایک بات تو یہ کہ سارے عالم کا نظام جو ہے نا وہ آسمانوں سے چلتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سارے احکام سدرۃ المنتہا پر اترتے ہیں، اور وہاں سے پھر جبریل اور دوسرے فرشتے ان کو عام کرتے ہیں، جس سے متعلق جو حکم ہوتا ہے۔ چونکہ یہ کارروائی ان کو روزانہ دیکھنے میں سننے میں آتی ہے، اس لیے وہ جانتے ہیں، فرشتے جانتے ہیں کہ عبادت کے لائق صرف وہی ہے، اسی کو اتنی طاقت حاصل ہے، اسی کے اندر اتنی صفات کمال ہے کہ وہی عبادت کے لائق ہے اور کوئی ہے ہی نہیں۔ ایک تو بات یہ ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ حدیثوں میں، قرآن پاک میں، اور اسی طریقے سے انبیاء کے ذریعے جو دوسری باتیں ہم تک پہنچی، یہ اس سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ فرشتے اللہ کا یہ ذکر کرتے ہیں، فرشتے یہ اللہ کا ذکر کرتے ہیں، فرشتے اللہ کی یہ عبادت کرتے ہیں وغیرہ۔ تو ان کے اذکار، ان کی تسبیحات سے معلوم ہوتا ہے کہ فرشتے اس بات کا اقرار کرتے ہیں، اعتراف کرتے ہیں، گواہی دیتے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ یہ تو اللہ کی بات ہو گئی اور فرشتوں کی بات ہو گئی۔ اب آ جاؤ انسانوں میں، بس یہی رہے گا اور کون رہے گا اب آگے۔ تو انسانوں میں سے علم والے لوگ اس بات کی گواہی دیتے ہیں، دل سے، زبان سے اس کا اقرار اور اعتراف کرتے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ سب سے زیادہ علم والے اور سب سے زیادہ عقل والے تو انبیاء کرام علیہ السلام ہیں، بالکل جانی پہچانی اور تسلیم شدہ بات ہے۔ لیکن اس کے علاوہ ایک بات سنیے آپ، مسئلہ آپ نے پہلے بھی سنا ہوگا، آج پھر سن لیجئے کہ بات تازہ ہو جائے گی۔ اگر کوئی شخص تنہا کسی جنگل میں رہتا ہو، یہ کہ سپوز کر لو، مان لو کہ والی بات ہے، تنہا جنگل میں رہتا ہو اور اس کے ہوش حواس کے بعد کبھی کسی انسان سے اس کی ملاقات نہیں ہوئی، بلکہ تنہا جنگل میں ہے، کسی سے اس کی ملاقات نہیں ہوئی۔ ہاں، آنکھیں اس کو اللہ نے دی ہیں، کان اس کو اللہ نے دیے ہیں، عقل اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دی ہے، اور وہ اپنی آنکھوں سے جو دیکھتا ہے اور اپنی عقل سے جو سمجھتا ہے، عالم کا نظام یہ جو دیکھتا ہے، کم سے کم جنگل میں رہ کر وہ رات کا اور دن کا آنا جانا اور سورج کا نکلنا، چاند کا نکلنا، ستاروں کا نکلنا، ان کا غروب ہونا، ہواؤں کا چلنا، بارشوں کا ہونا، زمین سے گھاس کا اگنا وغیرہ، بہت ساری چیزیں وہ اپنی آنکھوں سے دیکھتا ہے۔
تو اس کے ذمے اللہ کے وجود کا عقیدہ رکھنا اور اللہ کی توحید کا عقیدہ رکھنا فرض اور ضروری ہے. یہ سمجھیے گا آپ. نماز ضروری نہیں، محمد الرسول اللہ اس کے ذمہ ضروری نہیں، لیکن لا الہ الا اللہ اس کے ذمہ ضروری ہے. میری اتنی بات آپ حضرات کی سمجھ میں آئی؟ کیوں؟ اس لیے کہ دنیا کے اس نظام میں جو میں نے آپ کے سامنے بھی ذکر کیا، رات کا آنا، دن کا آنا، ان کا پھر چلے جانا، سورج کا نکلنا اور غروب ہونا، اور چاند کا نکلنا اور غروب ہونا، اور ستاروں کا نکلنا اور غروب ہونا، اور بارشوں کا ہونا، بادلوں کا ہونا، ہواؤں کا آنا، زمین سے پھل پھول اور ان چیزوں کا اگنا، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ ہے. اور یہ بھی اس بات کو بھی عقل مانتی ہے کہ وہ اکیلا ہے. وہ اکیلا ہے. دیکھو پہلے بھی ایک بات ذکر آیا تھا، اور میں اس لیے کہہ دیتا ہوں تاکہ آپ کے دماغ میں جو باتیں بیٹھی ہوئی ہیں نا وہ بھی آ جائیں اور مل کر اچھی طرح بات سمجھ میں آ جائیں. یہ بات عقل بھی کہتی ہے، تجربہ بھی کہتا ہے، مشاہدہ بھی ہے کہ دو برابر کے طاقت والے وہ آپس میں رہ ہی نہیں سکتے. ایک جنگل میں دو شیر رہ ہی نہیں سکتے. اس کی اولاد وغیرہ تو رہے گی لیکن اور کوئی دوسرا آدمی نہیں رہ سکتا. یہ ہے بات. تو اللہ تبارک و تعالیٰ اکیلا ہے، کوئی دوسرا نہیں ہے. اسی واسطے اللہ نے ارشاد فرمایا ہے کہ اگر ایک سے زیادہ خدا ہوتے، معبود ہوتے، تو اب تک تو یہ زمین و آسمان، یہ ساری کائنات تباہ برباد ہو بھی جاتی. جس کو کہتے نا، اللہ معاف فرمائے، میں آپ کی عام زبان میں بات کہہ رہا ہوں، ادب شاید اس میں انشاءاللہ بے ادبی بھی کوئی نہیں ہوگی. اب تک تو دونوں اللہ میاں لڑ کے مر جاتے، ختم ہو جاتے، دنیا بھی ختم ہو جاتی. لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا. یہ قرآن پاک کا ترجمہ کیا میں نے، اپنی طرف سے نہیں کہا، بس صرف عام زبان میں کہا کہ اب تک تو دونوں لڑ کے مر جاتے، دونوں ختم ہو جاتے، اور زمین و آسمان بھی ختم ہو جاتا. یوں فرمایا. تو یہ ہر انسان، عقل مند انسان اس بات کو مانتا اللہ ایک ہے، موجود ہے اور ایک ہے. اسی لیے کہا کہ جس کے پاس کوئی خبر نہ پہنچی ہو، کوئی نبی نہ پہنچا ہو، کوئی بتانے والا نہ پہنچا ہو، تنہا تنہا جنگل میں اس نے اپنی زندگی گزاری ہو، تو لا الہ الا اللہ کا عقیدہ اس کے ذمہ بھی فرض ہے. اگر وہ اس کو نہیں مانے گا تو اس سے باز پرس ہوگی، چونکہ اگلی کوئی بات اس تک پہنچی نہیں، اس واسطے اگلا کوئی سوال اس سے نہیں ہوگا. نہ محمد رسول اللہ کا سوال ہوگا، نہ نماز کا سوال ہوگا، نہ روزے کا، نہ حج کا، کہیں کا سوال نہیں ہوگا. اس لیے عقل مند اس کی گواہی دیتے ہیں کہ اللہ ایک ہے. یہ باتیں ہوگی سمجھ میں آ گیا آپ کی. ایک بات اور چلو، میں وہ پوری بات آپ کو سمجھا نہیں سکوں گا چونکہ مسئلہ کچھ ایسا ہی ہے. وہ پہلے اردو زبانوں میں آپ پڑھتے چلے آؤں گے فلسفہ. آج کل تو سائنس بولتے ہیں، ہے وہی، وہ اس سے الگ نہیں کچھ. تو فلسفے میں ایک سبق ہوا کرتا تھا، ایک باب ہوا کرتا تھا الہیات کا. یعنی وہ لوگ اس بات پر بھی ڈسکس کیا کرتے تھے اور اس بات پر بھی آپس میں بحث کرتے تھے کہ اللہ ہے کہ نہیں ہے، اور ہے تو اکیلا ہے کہ ایک سے زیادہ ہے، اور ہے تو اس کی صفات کیا ہے، وہ کیسا ہے. اس پر الہیات میں اس پر بھی بحث کیا کرتے تھے. تو وہ بھی اس بات کے قائل ہے کہ اللہ ہے اور اکیلا ہے، عبادت کے لائق وہی ہے. تو یہ مطلب ہوا وہ اولو العلم، کہ علم والے بھی گواہی دیتے ہیں لا الہ الا اللہ. یہ ہے. اب آگے چلیے گا. قائما بالقسط، اللہ تبارک و تعالی ہے تمام کمال کی صفات کے ساتھ، پھر وہ خود ہی اس سارے عالم کے نظام کو چلاتا ہے اور اعتدال اور انصاف کے ساتھ چلاتا ہے. قائما بالقسط کا مطلب یہ ہوا. دیکھو دوستو، یہ بات جو آپ سن رہے ہیں
میں نے بھی جو مجھ سے ہو سکا پوری تفصیل کے ساتھ دلیل کے ساتھ آپ کو سمجھائی، اور جب بات تفصیل اور دلیل کے ساتھ بتا دی جاتی ہے تو پھر آخر میں دعویٰ لوٹا دیا جاتا ہے، آخر میں پھر بات کی جاتی ہے، کیا بتایا جا رہا ہے؟ لا الہ الا اللہ کی گواہی اللہ بھی دیتا ہے، فرشتے بھی دیتے ہیں، علم اور عقل والے بھی دیتے ہیں، یہ پوری بات ہوئی۔ اب لا الہ الا ہو، پھر آخر قرآن پاک کی آیت میں کہا لا الہ الا ہو، اور وہ زبردست غلبے والا ہے، عزیز اور حکمت اور دانائی والا ہے۔ یہ بات ہو گئی جی۔ مول صاحب تو سو گئے؟ کیا منٹ ہیں دیکھو، اگلی بات شروع کروں یا لمبی ہو جائے گی اگر وہ بات شروع کی تو؟ کیا وقت ہوا جی؟ اچھا چلیے چلتے ہیں، خیر ایک آیت تو ہو ہی جائے گی انشاءاللہ۔ میں اگلی آیت شریفہ کا بھی پہلے ترجمہ کروں انشاءاللہ، اس سے بات اور اچھی سمجھ میں آئے گی، سمجھانا بھی آسان ہوگا۔ یقیناً، یہ انا کا ترجمہ ہے، بے شک و شبہ، یہ انا کا ترجمہ ہے۔ دین اللہ کے نزدیک اسلام ہی ہے، اللہ کے نزدیک معتبر دین اسلام ہی ہے، اس کے علاوہ اور کوئی دوسرا اسلام معتبر نہیں۔ اللہ کے نزدیک مقبول دین اسلام ہی ہے، اور اس کے علاوہ اور کوئی دوسرا دین مقبول نہیں ہے۔ نجات اور مغفرت صرف اور صرف اسلام سے ہوگی، اس کے علاوہ کسی اور مذہب دو دین سے نہیں ہوگی۔ اللہ کے نزدیک عبادات وغیرہ صرف وہی قبول ہیں اور انہی پر اجر و انعام دیا جاوے گا جو اسلام کے مطابق کی جاتی ہیں، اور دوسری عبادتیں اللہ کے ہاں نہ قبول نہ ان پر کوئی اجر و انعام۔ یہ مطلب بتا دیا میں نے آپ کو کہ دین اللہ کے نزدیک اسلام ہی ہے اور کوئی دوسرا دین اللہ کے نزدیک نہیں ہے، یہ مطلب ہوا اس کا۔ اب اس میں آپ کو تھوڑی سی تفصیل سمجھنی چاہیے، اور اس تفصیل کا سمجھنا بہت ضروری ہے۔ پہلے تو آپ یہ سمجھیے گا کہ ایک لفظ بولتا ہوں میں، آپ اس کو سمجھ جائیں تو بہت مسئلہ آسان ہو جاوے گا۔ اس کو کہتے ہیں وحدت ادیان، کہ تمام دین ایک ہی ہیں، اور اس کو لوگ اس طرح کہتے ہیں کہ تمام نہریں، نالے، ندی، دریا سب کے سب سمندر میں جا کے گر جاتے ہیں، کہ دین سب ایک ہی ہیں، جس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کوئی کسی بھی دین پر مذہب پر عمل کر لے، اللہ اسی سے راضی ہو جائے گا، اور اسی سے اس کی مغفرت ہو جاوے گی، اور اسی سے وہ جنت میں چلا جاوے گا۔ اور شرک کر لو اللہ کے ہاں وہ بھی قبول، کفر کر لو وہ بھی اللہ کے قبول، بتوں کو پوج لو وہ بھی اللہ کے ہاں قبول، توحید کے قائل ہو جاؤ وہ بھی اللہ کے ہاں قبول، سب کچھ اللہ کے ہاں قبول ہے۔ بس اسے پکار لو، جس طرح پکارنا چاہو پکار لو۔ یہ مطلب ہے وحدت ادیان کا۔ دیکھو دوستو، یہ عقیدہ غلط ہے، ایسا نہیں ہے۔ آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک اللہ کے یہاں مقبول اور معتبر دین صرف اور صرف ایک دین ہے، اور وہ دین اسلام ہے۔ صرف اور صرف اسی کی عبادتیں اللہ کے یہاں قبول ہیں، اور کسی دوسرے دین و مذہب کی عبادتیں قبول نہیں ہے، اور نجات و مغفرت صرف اسی میں ہے، اور اس کے علاوہ اور کسی میں نہیں ہے۔ اب میں آپ سے جو بات کر رہا ہوں وہ اس پر کر رہا ہوں کہ آدم علیہ السلام سے لے کر اور آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تک تمام انبیاء کا دین ایک ہی دین ہے، دین اسلام۔ یہ سمجھیے۔ اب میں انشاءاللہ آپ کو یہ بات سمجھانے کی کوشش کروں گا، اور امید ہے اللہ کی ذات سے آپ بالکل فوراً سمجھ جائیں گے۔ اسلام کے کیا معنی ہیں؟ اسلام عربی کا لفظ ہے، اور اس کے معنی ہے
کسی کی پوری پوری اطاعت و فرما برداری کرنا، کسی کے سامنے گردن جھکا دینا، بس جو تیری مرضی آوے کر لے، پوری پوری اطاعت کرنا، یہ مطلب ہے الاسلام کا۔ کتابوں میں دیکھنا، لغت میں، ڈکشنری میں دیکھنا، آپ کو یہی مطلب ملے گا۔ تو اللہ کے نزدیک وہ دین معتبر ہے جس دین میں انسان اللہ کا پورا پورا فرما بردار ہو جاوے اور اس کے سامنے گردن جھکا دے، وہ دین معتبر ہے۔ اتنی بات آپ حضرات امید ہے سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ تو یہی دعوت تو آدم علیہ السلام نے دی، یہی نوح علیہ السلام نے دی، اور یہی ان کے بعد کے انبیاء نے دی۔ تو سب کا دین دین اسلام ہوگا۔ دیکھو یہ باتیں، دلیلیں تو قرآن پاک میں بہت ہیں۔ ایک آیت شریفہ پڑھتا ہوں میں، مفتی صاحب بتا دیں اگر جلدی نہ کھلے۔ شرع لکم من الدین ما وصى به نوحا، آگے کیا ہے؟ شرع لکم من الدین ما وصى به نوحا والذی اوحینا الیک وما وصینا به ابراہیم وموسیٰ وعیسیٰ ان اقیموا الدین ولا تتفرقوا فیہ۔ اس کا حاصل یہ ہے کہ ہم نے آپ کے واسطے وہی دین مقرر کیا ہے جو دین ہم نے نوح کے واسطے مقرر کیا تھا، اور جو دین ہم نے ابراہیم کے واسطے مقرر کیا تھا، اور جو دین ہم نے ان کے بعد میں آنے والے انبیاء کے لیے مقرر کیا تھا، وہی دین ہم نے آپ کے لیے مقرر کیا ہے۔ اب تو کوئی بات ڈھکی چھپی نہیں رہی، بالکل صاف ہو گئی۔ اور نوح علیہ السلام کا ذکر اس لیے آتا ہے، وہاں پر سے بات اس لیے شروع ہوتی ہے۔ مشہور یہ ہے کہ آدم سے نوح تک کفر نہیں تھا، جب نوح علیہ السلام آئے نا، جب سے کفر شروع ہوا، ورنہ اس سے پہلے کفر و شرک نہیں تھا، اس لیے سب ایک تھا۔ بعد میں پھر جب گڑبڑ ہوئی بات تو پھر توحید لے کر آئے نوح علیہ السلام، اور وہی توحید لے کر آئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ ہوا بات۔ اب آئیے، جیسے آپ ابھی سن رہے تھے کہ لا الہ الا اللہ، اس کی گواہی اللہ دیتا ہے، تمام فرشتے دیتے ہیں، تمام انبیاء کی یہی تعلیم ہے، تو اس کو کہتے ہیں عقیدہ۔ تو عقیدے تمام انبیاء کرام علیہ السلام کے ایک جیسے ہیں، کوئی فرق نہیں ہے۔ اللہ ایک ہے، قیامت برحق ہے، عبادت یوں کو کہ اچھی بری تقدیر اللہ کی طرف سے ہے۔ جتنے بھی عقیدے ہیں سب انبیاء کرام علیہ السلام کے ایک ہیں، یہ سمجھ لیجئے گا آپ۔ اب اس کے بعد رہ جاتے ہیں احکام۔ احکام تو دیکھو، میں آپ کو ایک مسئلہ بتاتا ہوں، اور وہ آپ پڑھ چکے ہیں، پوری بات سمجھ جائیں گے آپ۔ پہلے اسلام میں بھی یہ حکم تھا کہ آدمی مرنے سے پہلے وصیت کرتے، فلاں فلاں کے لیے وصیت کر دے، اور وہ جو وصیت کرے گا اس کے مطابق ہی یہ اس کا ترکہ، اس کا مال تقسیم ہو جائے گا۔ یہ تھا۔ تو جب تک یہ حکم تھا یہی اسلام تھا، اور اسی کا ماننا لازم اور ضروری تھا۔ پھر ہوا یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام ورثہ کے حصے مقرر کر دیے۔ یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین، یہ پورا رکن نازل فرما دیا۔ تو اب وصیت کے مطابق تقسیم نہیں ہوگا، بلکہ اللہ نے جس کا جو حصہ مقرر کیا ہے اس کے مطابق تقسیم ہوگا۔ پہلے تو ایک حکم تھا کہ وصیت کر دو اور اس کے مطابق تقسیم، اور اب کیا حکم ہے کہ اللہ نے جس کا جو حصہ مقرر کیا اس کے مطابق تقسیم ہوگا۔ تمہیں وصیت کرنے کی بھی اجازت نہیں ہے، تمہاری وصیت بھی معتبر نہیں ہے، بلکہ جس طرح اللہ نے حصہ مقرر کیا اس کے مطابق تقسیم ہوگا۔ تو جب تک
وہ حکم تھا اس کا ماننا اسلام تھا، اور پھر جب یہ دوسرا حکم آ گیا اور وہ کینسل ہو گیا تو اب اس کا ماننا اسلام ہو گیا۔ یہ تو بات بالکل صاف ہو گئی۔ ایسے ہی سمجھ لیجیے گا آپ، بالکل اسی طرح سمجھ لیجیے گا کہ پہلے انبیاء کرام علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو احکام دیے، پھر دوسرا نبی آیا تو پہلے نبی کے احکام میں سے جو احکام باقی رکھے اور اس نبی نے بھی ان پر عمل کیا اور جو کینسل کر دیے اور نیا حکم دے دیا تو اس نے الگ اس کی جگہ لے لی، پہلے کی جگہ لے لی۔ اب اس پر ماننا، اس کو ماننا، اس پر عمل کرنا اسلام ہوا۔ بات سمجھ میں آئی کہ نہیں آئی بھائی؟ تو انبیاء کرام علیہ السلام کے احکام میں تھوڑی تبدیلی ہوتی رہی ہے، لیکن جب ایک کینسل کر دیا دوسرا آ گیا تو دوسرے نے پہلے کی جگہ لے لی۔ اب جیسے اس وقت اس کا ماننا اسلام تھا، بعد میں اس کا ماننا اسلام ہوا۔ اس لیے تمام انبیاء کرام علیہ السلام کا دین اسلام، اور ہم بھی دین اسلام پر ہی عمل کرنے والے، اور نجات کا ذریعہ صرف یہی۔ یہ بات آپ کو امید ہے بہت حد تک سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ اب ایک بات اور سمجھ لیجیے گا، اسلام سے ہی بنا ہے مسلم اور اسلام سے ہی بنا ہے مسلمان۔ اور حضرت نوح علیہ السلام ایک آیت شریفہ میں فرماتے ہیں کہ مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں سب سے پہلا مسلمان بنوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی یہی فرماتے ہیں کہ میں سب سے پہلا مسلمان۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی اولاد کو یوں وصیت کر کے فرماتے ہیں کہ تم مسلمان ہونے کی حالت میں مرنا۔ تو اس سے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جس طرح ہم مسلمان ہیں، اس سے پہلے تمام انبیاء بھی مسلمان، تمام انبیاء بھی مسلم، اور ان کے ماننے والے بھی مسلم۔ چنانچہ قرآن پاک میں سمجھیے گا آپ، وَاشْهَدْ بِأَنَّا مُسْلِمُونَ وَاشْهَدْ بِأَنَّنَا مُسْلِمُونَ۔ یہ کون کہتے ہیں؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے، جن کو حواری کہا جاتا ہے، وہ یوں کہتے ہیں کہ تم اس پر گواہی دو، گواہ ہو جاؤ کہ ہم مسلمان ہیں۔ مسلمان کا مطلب بھی وہی، پوری فرما برداری کرنے والا۔ اب دوسری بات ایک اور سمجھ لیجئے گا، بس وہ باقی رہ گئی ہے۔ کیا؟ بھئی جب سارے دین اسلام ہیں اور سب مسلمان ہیں تو پھر خاص اس دین کو کیوں اسلام کہا جاتا ہے؟ تو خاص اس امت کے لوگوں کو مسلمان کیوں کہا جاتا ہے؟ یہ ایک بات رہ گئی، بات ہے نا۔ تو دیکھو انشاءاللہ ہم سب عبداللہ ہیں کہ نہیں؟ اللہ کے بندے ہیں، عبداللہ ہے کہ نہیں ہے؟ لیکن کسی کا نام رکھ دیا جاوے تو اسے عبداللہ کہنے لگے، ہیں سب عبداللہ۔ تو اس دین کا نام دین اسلام رکھ دیا گیا، تو یہ مشہور ہو گیا اس نام کے ساتھ، اس لیے اس کو اسلام کہنے لگے۔ اس امت کا نام مسلم اور مسلمان رکھ دیا گیا، اس لیے اس کو مسلمان سے جانا پہچانا جانے لگا، کہنے لگے نہ ہیں سب مسلمان، جیسے کہ قرآن پاک کی آیتوں سے میں نے آپ کو بتایا ابھی۔ اس لیے اللہ کے ہاں صرف ایک دین اسلام ہی قبول ہے، اور اسی کو کہہ دو کہ اللہ کا بھیجا ہوا دین ہی قبول ہے، انبیاء کا لایا ہوا دین ہی قبول ہے، اور کوئی دوسرا قبول نہیں ہے۔ اور بس یہی بات ختم کر دیتے ہیں، اگلی بات پھر ہوگی۔